ابھی جو آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ یہ جو آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کے ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھئی ظلم مت کرو، یہ نہ کرو۔ اس پر ایک اقتباس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ لکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہر معاشرت میں حق و انصاف کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے، ان کے دعوے کے حق میں سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بحث یہ نہیں ہے کہ خیر و شر انسانی نفس میں موجود ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا انسانی ذرائع سے خیر و شر کی تعین ممکن ہے یا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں حق و انصاف، عدل و ظلم کا درست تصور کیا ہے، اس کی تعین کیسے ہوگی؟ غامدی صاحب کی چونکہ یہ دلیل سوسیولوجی کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے، لہٰذا خالصتاً عمرانیاتی نقطہ نگاہ سے غامدی صاحب کی اس دلیل کا جائزہ لیا جائے تو غامدی صاحب کا یہ موقف ثابت نہیں ہوتا۔ وہ ایسے کہ تمام انسانی معاشروں میں حق و انصاف کے کسی نہ کسی تصور کا پایا جانا اس بات کی لازمی دلیل نہیں بن سکتی کہ حق و انصاف کا تصور فطری ہے۔ کیوں؟ لکھتے ہیں کہ ہیگل، مارکس، فرائیڈ، نیٹشے وغیرہ کے مطابق خیر و شر اور حق و انصاف وغیرہ جیسے تمام تصورات در حقیقت معاشرتی تعلقات اور ان کے نتائج میں قائم ہونے والی معاشرتی درجہ بندی یعنی سوشل اسٹرکچر کی پیداوار ہیں۔ یعنی عدل و انصاف کا سوال ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دو افراد کے تعلق کے بعد حقوق و فرائض کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب یہ تعلق قائم نہ ہو تو وہ حقوق و فرائض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں ماہر عمرانیات کے مطابق حق اور انصاف کا تصور بذات خود ایک خاص طریقے سے وجود انسانی کے اظہار کے بعد پیدا ہوا ہے، نہ کہ یہ تصور پہلے سے انسانی فطرت میں موجود ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ دنیا میں حق و انصاف تو کہیں پائے ہی نہیں جاتا، حق و انصاف تو انسان اپنے اپنے لحاظ سے اپنے اپنے معاملات اوقات میں طے کر لیتے ہیں۔ ایک چیز امریکہ کے لیے حق و انصاف ہے، ایران کے لیے ظلم ہے، ایران کے لیے حق و انصاف ہے، امریکہ کے لیے ظلم ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے وہ، دیکھیے وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے فلسفی ہیں انہوں نے جب حق و انصاف یا خیر و شر کے بارے میں گفتگو کی ہے تو انہوں نے اس کو انسان کے تجربے اور تعامل پر محمول کیا ہے۔ یہ تو حقیقت کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہے، وجود تو مان لیا گیا۔ حق و انصاف کے تصورات موجود ہیں، ہر معاشرے میں موجود ہیں، آپ کی تمام عدالتی نصاب اسی کے اوپر کھڑا ہے، تمام تحریکیں اس پر اٹھ رہی ہیں۔ سارا دن آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیالات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی انسان پر تبصرے کی بنیاد یہی ہوتی ہے، فلاں شخص نے ٹھیک بات کی، فلاں نے ٹھیک بات نہیں کی، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی، فلاں نے غبن کیا، فلاں نے ملاوٹ کی، فلاں نے میرا حق مار لیا، فلاں نے میرے اوپر زیادتی کی۔ یہ ساری باتیں اسی اصول پر بولی جا رہی ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر یہ چیز کب آتی ہے؟ یہ فلسفی اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جب معاملہ ہوتا ہے تب آتی ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں انسان کا تعامل ہے صدیوں کا جس سے اس نے سیکھا ہے، یہ کوئی فطرت کے اندر چیز موجود نہیں ہے۔ تو یہ تو فلسفہ بیان ہو رہا ہے نا، وجود کا انکار کہاں ہو رہا ہے؟ وجود تو ہے۔ یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ حق و انصاف کے تصورات موجود ہیں، عالمگیر سطح پر موجود ہیں، تمام عدالتی نظام اس پر کھڑے ہیں، تمام دساتیر اس پر کھڑے ہیں، انسانوں کے معاملات اور تعلقات میں تمام تبصروں کی بنیاد وہی ہے۔ آپ کسی جگہ حقوق فرائض کی بحث کرتے ہیں وہ فوری طور پر اسی عالمگیر صداقت کے اوپر آپ کے تمام تصورات کی گواہی دیتی ہے۔ یہاں بحث یہ ہو رہی ہے ماہرین عمرانیات کے ہاں یا فلسفیوں کے ہاں کہ یہ چیز کیا انسان نے تعامل سے سیکھی ہے یا اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ یہ بحث یہ ہے، اس کا میری بات سے کیا تعلق ہے؟ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یاد کریں جس وقت ہم مذہب میں داخل ہونے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سارا مقدمہ جو فلسفیوں نے قائم کیا بے بنیاد مقدمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اب پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، یعنی مجھے سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے جا کے وہاں پر فاسلز کے ریکارڈ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ میرے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر حصے جمالیات کہاں سے آتی ہے، اس کے اندر اخلاقی شعور کہاں سے آتا ہے، تو میرے مشاہدے کی چیز۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے وہ بڑی درست بات لکھی ہے کہ یہ در حقیقت ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز بالقوہ میرے اندر موجود نہ ہو اور تعامل اس کو پیدا کر دے۔ یعنی ظہور جو تو یہاں ہم فلسفیوں کے ساتھ اختلاف اس میں کر رہے ہیں، اور یہ اختلاف علم و عقل کی بنیاد پر بھی کر رہے ہیں، استدلال کے ذرائع کی بنیاد پر بھی کر رہے ہیں، اور آخر میں جا کر اپنی کتاب کی بنیاد پر بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک یہ زیر بحث نہیں ہے۔ کون سا فلسفی یہ کہتا ہے کہ تصورات موجود نہیں؟
یعنی کانٹ نے تو کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اوپر تاروں بھرا آسمان ہے اور نیچے میرا اخلاقی وجود ہے. اخلاقی وجود یا جمالیاتی حص، اس سے انسان پہچانا جاتا ہے، اس کی نفی کون کرتا ہے؟ رہی یہ بات کہ تعین کرنی ہے یا اطلاق کرنا ہے، یہ تو واضح ہو چکا کہ تعین و اطلاق کا کام ہی پیغمبر کرتے ہیں. یعنی وہ بنیاد قائم کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کی بات کے جواب میں آپ ہیگل اور کانٹ کا حوالہ دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہ استدلال کر رہے ہیں اس استدلال کا مجھے محاکمہ کرنے کا حق نہیں ہے. اس میں نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یعنی جو بات میں نے بیان کی وہ کیا چیز بیان کی ہے؟ یہ بیان کی ہے کہ ہیگل کانٹ سب نے وہ بات مان لی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. میں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ انسان کا عالمگیر احساس ہے. عالمگیر احساسات کا جب استقرا کیا جاتا ہے تو فلسفیوں کے نام نہیں لیے جاتے، وہاں انسان کو دیکھا جاتا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ انسان ایک حیوان عاقل ہے، اس کے لیے مجھے کسی فلسفی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو میرا مشاہدہ ہے، خود جانتا ہوں. میرا مشاہدہ ہے. انسان کے اندر حصے جمالیات ہے، اس کے لیے میں کسی فلسفی کے پاس جاؤں گا؟ یہ تو میرا روزمرہ کا مشاہدہ ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جانور پھولوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ میرے لیے نظر نوازی کے سامان کیا چیز ہوتے ہیں اور دوسرے حیوانات کے لیے کیا ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ میرا علم کیسے پیدا ہوتا ہے. تو اس پر علمی اور عقلی بحث کریں گے ہم کہ اس کی بنیاد کیا ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ یہ میرے مشاہدے کی بنیاد پر بھی فطرت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے بیان کیا اس کی بنیاد پر بھی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں بیان کیا، پورے دین کے بارے میں کہا ہے کہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مذہبی پس منظر رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان آیات کو پڑھتے، ان آیات پر غور کرتے، ان کے ذریعے قرآن مجید جن برتر حقائق کی خبر دے رہا ہے ان کی تشریح و تفسیر کرتے، اور ان فلسفیوں کو یہ بتاتے ان کے کان گرم کر کے کہ دیکھو اس کائنات کا خالق کس طرح تمہاری فطرت کو بیان کر رہا ہے، اور ہم اس کی نفی میں بات کر رہے ہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جمالیات کا حادثہ موجود ہے انسان کے اندر، جب یہ کہا جاتا ہے حادثہ اخلاقی موجود ہے، تو یہ میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے، اور استقرار کے نتیجے میں یہ ایک عالمگیر صداقت ہے. اس کے تصورات دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، دنیا کا سارا نظم اسی کے اوپر قائم ہے. اس کے لیے مجھے کسی فلسفی سے کیا پوچھنا؟ اس وقت اس کے وجود کا تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا. یہ پیدا کیسے ہوا ہے، بحث یہ ہے. آتا کہاں سے ہے، بحث یہ ہے. ظہور کیسے ہوتا ہے اس کا، یہ بحث ہے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مشاہدہ بھی یہی کہتا ہے کہ انسان بالقوہ اسے لے کے آیا ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَىٰ. ٹھیک ہے صاحب، آخری سوال جو میں نے آخری بات کی تھی اس کو ایک اور اقتباس سے میں بیان کرتا ہوں. یہ جب آپ کہتے ہیں کہ عالمگیر سطح پر بھی یہی ہوتا ہے، اس پر یہ اعتراض ہے کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا بھی بے معنی ہے کہ ہر شخص گناہ کے کام کو چھپاتا ہے یا اس کے لیے جھوٹی دلیلیں تراشتا ہے. مسئلہ یہ کہ اگر ایک شخص یا معاشرے کے تصور خیر و شر میں کوئی عمل برا ہے ہی نہیں تو وہ اسے کیوں چھپائے گا؟ مثلا اشتراکی تصور خیر کے مطابق اپنی سگی بہن سے نکاح کر لینا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص اشتراکی تصور خیر پر مصمم ایمان رکھتا ہے تو وہ اس عمل کو کیوں چھپائے گا؟ بلکہ وہ تو ایسے لوگوں کو بیوقوف کہے گا جو اپنی خوبصورت بہن کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے بیاہ دیتے ہیں. یعنی یہ کہنا جو یہاں پر مغالطہ در مغالطہ، یہ سگی بہن سے نکاح نہیں کرنا شریعت کا مسئلہ ہے. یعنی یہ پیغمبروں نے آ کے بتایا، محرمات کی فہرست انہوں نے بتائی. پہلے دیکھنا تو چاہیے کہ کس چیز پر گفتگو ہو رہی ہے. وہ خیر و شر جو معاشرتی اعتبار سے خیر و شر قرار پاتے ہیں اس کے لیے کچھ مقدمات چاہیے ہوتی ہیں، ان سے استدلال کیا جاتا ہے. کیا چیز ہے کہ جس کو آپ بنیاد بنا کے یہ بات کریں گے، پہلے اس کو تو طے کر لیں. یہاں کیا شریعت بیان کی جا رہی ہے کہ ساری کی ساری ودیت کر دی گئی ہے؟ پہلے شراب کی مثال دے دی، پھر نماز کی مثال دے دی، اب اس کے بعد یہ مثال دے دی. بھائی خیر و شر کے تصورات، عالمگیر تصورات ہے کون سے، پہلے وہ دیکھا جائے گا. یعنی دنیا میں اس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ آپ کسی کی حق تلفی کریں، اور حق تلفی کی جو متعین صورتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی اختلاف ہو گیا. جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے بارے میں اختلاف ہو گیا. اطلاقی صورتوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف ہونے سے کیا قیامت آ جائے گی؟ یعنی میں اس اشتراکی کے ساتھ بحث کروں، اس کو بتاؤں گا تمہارے مقدمات کیا ہے. وہ جب یہ کہے گا تو اس کے ساتھ گفتگو ہوگی. مجھے یہ بتائیے، اگر قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، وہی موجود ہے نا، اس کی تعبیر میں اختلاف نہیں ہوتا. اسی لیے تفسیریں لکھی جاتی ہیں نا. یہ جو آپ کے مختلف مسالک ہیں یہ آپس میں بحث نہیں کرتے. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ اختلاف کی مثال دینے سے مراد کیا ہے؟ اختلاف تو انسان کیا کرتا ہے، کتاب کو سمجھنے میں اختلاف کرتا ہے، پیغمبر کی ہدایت کو پانے میں اختلاف کرتا ہے، فطرت کی کتاب کو پڑھنے میں اختلاف کرتا ہے. اس سے کیا قیامت آ جاتی ہے؟ لیکن ریفرنس کس چیز کا دیتے ہیں؟
یعنی جب میرے اور ابو حنیفہ کے مابین، میرے اور شافعی کے مابین، میرے اور احمد بن حنبل کے مابین، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، اختلاف ہوگا تو مرجع کیا بنے گا؟ اختلاف تو ہوتا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ خود میں نے یا مدرسہ فراہی نے اصول کے مباحث کو جس طریقے سے دیکھا ہے، اس میں ہم ایک پوری روایت سے بعض چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اختلاف وہاں کس چیز میں ہو رہا ہے؟ قرآن کو سمجھنے میں ہو رہا ہے، حدیث کو سمجھنے میں۔ لیکن قرآن تو موجود ہے، قرآن تو موجود ہے، اس سے قرآن کی نفی ہو گئی۔ یعنی اختلاف چونکہ ہو گیا قرآن مجید کے مدعا کو سمجھنے میں، چونکہ اختلاف ہو گیا حدیث کے مدعا کو سمجھنے میں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیثیں رکھی، ذرا پھر یاد کیجیے، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک مدعا ہے نا، یہ بات ہے، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے وہ روایت رکھی جس کو ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو خلفاء پیدا کیا ہے، یعنی بالکل ٹھیک دین حنیف پر پیدا کیا ہے۔ ان کو موضوع بنائیے نا، آپ مذہب میں کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، سمجھائیے ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے، بتائیے قرآن کے ان آیات کے معنی کیا ہے، پہلے گفتگو اس پر ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ قرآن یہاں اسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے ترتیب ہم نے بحث کی یہ رکھی تھی کہ پہلے مذہب کا حوالہ دیے بغیر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم اپنی فطرت کو کیسے اپروچ کرتے ہیں، اور ہمارے اپروچ کرنے کا طریقہ اسی طرح ہوگا۔ یعنی پہلے ہمارے ہاں وہ چیز تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ ظاہر ہے کہ ایک موضوعی چیز ہوتی ہے، وہ پہلے میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، پھر استقراء کے نتیجے میں وہ کبھی عالمگیر بن جاتا ہے، کبھی اس میں اختلافات متعین ہو جاتے ہیں، پھر اختلافات متعین ہوتے ہیں تو اگلی بحث پیدا ہوتی ہے، اصل کیا ہے، استثناء کیا ہے، استثناء ہے تو کیوں پیدا ہو گیا ہے۔ تو اختلاف کسی چیز میں ہو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا محرمات کی آیات کے بارے میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں صحابہ کرام کے اختلافات۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محرمات کا صحیح تصور ہی غائب ہو گیا۔ یہ اپنی جگہ ایک عالمگیر صداقت ہے کہ محرمات کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ ہیں کون کون سی، کہاں تک پھیلنا ہے اس سلسلے کو؟ ماں کے بارے میں عالمگیر اتفاق ہے۔ اگر کسی جگہ فرض کیجئے کسی انحراف کا آپ ذکر کر دیں گے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے آپ کو میں لے جاؤں شفاخانہ امراض دماغی میں تو میں عقل سے محروم لوگ آپ کو دکھا دوں گا، اس سے انسان میں عقل کی نفی ہو جائے گی۔ انسانی علوم حتمی نہیں ہوتے کبھی بھی، وہ ہمیشہ ظنی ہوتے ہیں اور ارتقائی عمل میں جاری ہوتے ہیں۔ ان کو حتمی چیز کیا بنا دیتی ہے بھائی؟ مثلا ماں کو رکھ کے رضائی ماں کی حرمت کر دی تو یہ کام وہی نے کیا، یہ وہی نے کی، یعنی میں اس کا خود تعین نہیں کر سکتا تھا۔ تو پہلے عذرا کرم چیزوں کو الگ الگ کیجیے، وہ کون سی چیز ہے جس کا ذکر فطرت کے باب میں کیا جا رہا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو فطرت کے ان مقدمات پر مبنی کر کے پیغمبر آ کے بتاتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ہم سب بالکل آخری سوال جو میں نے ابھی یہاں پر آپ کے سامنے رکھا بھی تھا، اگرچہ وہ سوال بالکل واضح ہے کہ اگر ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ ظالم ہے اور امریکہ یہ کہتا ہے ایران ظالم ہے، تو دونوں کے تصور میں ظلم موجود ہے۔ وہ اطلاق غلط کر سکتے ہیں لیکن ظلم اور انصاف یعنی یہ بھی معلوم ہے کہ ظلم کیا چیز ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی معلوم ہے کہ ظلم ایک بہت بری چیز ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ عدل پر دنیا کو قائم ہونا چاہیے، یہ سب متفق علیہ ہے۔ اب اطلاق میں اختلاف ہو رہا ہے کہ فلاں چیز ظلم ہے یا نہیں ہے، اور یہ دیکھیے کہ دوسرا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ظلم ہے اور میں کروں گا، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ فلاں چیز کا بدلہ ہے، تمہیں فلاں جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ اطلاق کی بحث ہوتی ہے، اور اطلاق کی بحث کہاں نہیں ہوتی، آپ اجتہاد میں نہیں کرتے، وہاں خدا کے دین کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ صورتحال کے اوپر آپ بحث کر کے بتاتے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ سود ہے، یہ جوا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے۔ ہمارے جو 4 امام ہیں یہ قرآن کی مختلف توجیحات سے ہی بنے۔ وہی عرض کر رہا ہوں کہ کیا اختلافات یہاں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جب وہی آ جاتی ہے تعین ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ جو اختلاف کیا جا رہا ہے اس وقت، میں کہہ رہا ہوں قرآن کی ان آیات کا یہ مطلب ہے، آپ اختلاف کر رہے ہیں کہ قرآن کی ان آیات میں یہ بات نہیں کہی گئی، تو اختلاف تو یہاں بھی ہو گیا۔ اختلاف کو بنیاد بنا کے اس کا انکار کر دیا کہ قرآن کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو فطرت ماخذ ہے، فطرت کی طرف رجوع کریں گے۔ انسانی علوم جو کچھ بھی ہیں وہ جب باہر ہوں گے، یعنی دوسری چیزوں کے علوم، تو اشیاء سے پیدا ہوں گے، اور اشیاء سے خود بخود نہیں پیدا ہوں گے۔ میرے اندر کا جو اضطراری علم ہے وہ ان سے ربط پیدا کرتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب انسانی علوم کا ذکر ہوگا تو وہ انسانی فطرت کے مطالعے کا نام ہے۔ اس مطالعے میں کچھ مبادی ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ چیزیں عالمگیر صداقت بن جاتی ہیں، کچھ میں بحث جاری ہوتی ہے اور ان میں اختلافات ہوتے ہیں۔ تو ان اختلافات کی مثالیں دینے سے کیا ہوگا؟ میں اس طرح کی ہزاروں مثالیں دے دیتا ہوں جو خود ہمارے ہاں قرآن کی تعبیر میں ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں یہ مان لیا گیا ہے کہ 10 تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ آپ فرمائیے تعین کدھر رہی؟
یہ تو ہم ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کا منشا ایک ہی ہوتا ہے. یہ ہماری قلت علم ہوتی ہے, قلت تدبر ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر ہم غلطی کرتے ہیں تو تعدد پیدا ہو جاتا ہے. جی جی جی, بڑا دلچسپ پہلو غام صاحب کہ ہم ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی تعین کرتی ہے اور پھر وہی خود کیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن میں خود اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے اختلاف, ابھی یہ اختلاف اس پر ہو رہا ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں فالحمہ فجورہ تقویٰ میں یہ بات بیان کی گئی, آپ کہتے ہیں یہ بات بیان کی گئی ہے, تعین کس چیز کی گئی؟ بھائی استدلال ہے نا, تو یہی استدلال میں ہیگل سے کروں گا, یہی کانٹ سے کروں گا, یہی نیٹشے سے کروں گا, یہی کسی بڑے سے بڑے فلسفی سے کروں گا, یہی میں اشتراکی سے کروں گا. استدلال کرنا ہے نا مجھے, لیکن ریفرنس کیا چیز بنے گی؟ مذہبیات میں ریفرنس بنے گا قرآن اور رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, اور علوم میں, انسانی علوم میں کیا چیز ریفرنس بنے گی؟ فطرت. تو ماخذ موجود ہے دونوں جانب, ماخذ سے استدلال میں اختلاف ہوگا, اختلاف سے استدلال آپ کیسے کر سکتے ہیں کسی چیز کی نفی پر؟